کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی قد ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے اس وقت مقبول ترین رہنما ہیں. اب وزارت عظمیٰ اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنا یہ چھوٹی چیزیں ہیں ان کے سیاسی قد کے سامنے. ملک کو کرائسس سے نکالا جائے، یہ اصل ہمارے سامنے چیلنج ہونا چاہیے. لارجر نیشنل ڈائیلاگ کریں. سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم سیاستدان معذرت کے ساتھ، وہ جس طرح شیخ رشید صاحب سے یہ منسوب ہے بات کہ گیٹ نمبر 4 سے اندر داخل ہونے کے لیے ہم قطار بنا کر کھڑے رہتے ہیں. کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، کہاں گیا پی ڈی ایم کی وہ بلند و بالا باتیں. جیسے اقتدار نظر آیا تو وہ تمام چیزیں آج پیچھے چلی گئی. ہر مہینے ہم خبر سنتے ہیں کہ درجنوں پاکستانی ہمارے بچے سمندروں میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر امید ختم ہوتی جا رہی ہے. جیلوں میں سیاستدانوں کو رکھنے سے اگر مقبولیت کم ہو جاتی اور سیاستدان اگر انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے تو 8 فروری کو پچھلے سال ہمیں وہ نتائج نہ دیکھنے کو ملتے جو ہمیں ملے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر ہماری حیثیت کسی کے مزارہ اور کسی کے ہاری کی ہے کہ جو فیصلے کر کے ہم پہ تھوپ دیں گے. کیونکہ ایشوز پر آ جائیں تو اس معاشرے میں آپ کا کوئی مخالف نہیں رہے گا. تمام انٹیلیجنسیا سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہوگی. اب بڑی بات کریں اور نہیں رکھ سکیں گے یہ زیادہ عرصہ عمران خان صاحب کو جیل. ایک غیر مقبول حکومت، غیر نمائندہ حکومت جس کو لوگ اپنا ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں سمجھتے، وہ کتنا عرصہ چل جائے گی؟ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب تو وہ ڈیڈ لاک کا بھی شکار ہو گئے. نمائشی کمیٹیاں یار، اصل مذاکرات تو پیچھے ہی ہوں گے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی. اسلام آباد میں موجود ہوں. میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہوں گی، سابق سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ملک کے ایک سینئر سیاستدان ہیں. ان سے آج بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پہ اور آج کل جو اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے. آج کل جو اعلان ہو رہا ہے احتجاج کے حوالے سے اور دیگر جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. شکر اللہ کا. سر گزشتہ دن میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے. اپوزیشن اتحاد آپ کی طرف آیا ہے، دعوت دی گئی ہے، تو شامل ہو گئے اور اگلا عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل. اپوزیشن کا جو اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین کے نام سے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اختر مینگل صاحب اور دیگر، محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، تو تمام اپوزیشن جماعتوں کا یہ الائنس، ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئے اور ان کے سامنے میں نے یہی نقطہ رکھا کہ دیکھیے، اگر تو ہم نے الائنس بنانا ہے اور تگ و دو کرنی ہے اقتدار کے لیے تو پھر اس الائنس کا، اس تگ و دو کا کوئی فائدہ نہیں. آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہمیں ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کے اوپر مل کر کام کرنا ہوگا، جس میں ہم بحالی جمہوریت کی بات کریں. جو سویلین سپیس سیڈ ہم کر چکے ہیں اس کو ری گین کرنے کی بات کریں، بحالی آئین کی بات کریں، بحالی انسانی حقوق کی بات کریں. دہشت گردی کا جو چیلنج ہے، پچھلے سال 1,500 کے لگ بھگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، فوجی، پولیس والے شہید ہوئے، اس کا راستہ نکالنے کی بات کریں. تو یہ لارجر نیشنل ایجنڈا جو ہے یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. تو یہ جب ہم بات کریں گے تو پھر لامحالہ پاکستانی قوم کی ہم آواز بنیں گے. تو اس کے اوپر کام کیا جائے، اس کے اوپر آگے بڑھا جائے تو پھر ایک یہ میننگ فل جد و جہد ہوگی. سر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن اتحاد کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے بارے میں یہ ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آرمی چیف سے ان کی جو ملاقات ہو رہی ہے یا اگر ان سے تعلقات اچھے ہو گئے، شاید فیوچر میں جا کے اقتدار میں جا کے وہ یہی حرکتیں شروع کر دیں گے. تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں، میں نے انہیں جو تحریک انصاف کے دوست شامل تھے وفد میں، ان کے سامنے گزارش رکھی کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی قد ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے اس وقت مقبول ترین رہنما ہیں، اور اب وزارت عظمیٰ اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنا یہ چھوٹی چیزیں ہیں ان کے سیاسی قد کے سامنے. ملک کو کرائسس سے نکالا جائے، یہ اصل ہمارے سامنے چیلنج ہونا چاہیے. لارجر نیشنل ڈائیلاگ کریں، اس کے اندر ہم جو دہائیوں سے ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں تو پھر تو یہ ایک میننگ فل بات ہو جائے گی. تو انہوں نے بھی اس چیز سے ایگری کیا اور اتفاق یہ ہوا کہ چند ہی ہفتوں میں اس لارجر نیشنل ایجنڈا کو سیٹ کرنے کے لیے ایک نشست رکھیں گے اور پھر اس میں بیٹھ کر یہ ان چیزوں پر ہم کنسنسس کریٹ کریں گے کہ آخر لوگوں کے سامنے کیا بات رکھنی چاہیے.
اچھا، اس سیاسی اتحاد میں حکومتی جو پارٹیاں ہیں، کیونکہ آپ نے بات کی قومی مفادات کی، آگے جا کے چونکہ دہشت گردی بھی ہے، دیگر جو مسائل ہیں، معاشی سیاسی مسائل ہیں، ان کو بھی دعوت دیں گے، کیونکہ آگے جا کے اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول اور یہ سب کچھ، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کچھ کریں گے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں، سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم سیاستدان معذرت کے ساتھ، وہ جس طرح شیخ رشید صاحب سے یہ منسوب ہے بات کہ گیٹ نمبر 4 سے اندر داخل ہونے کے لیے ہم قطار بنا کر کھڑے رہتے ہیں. کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، کہاں گیا پی ڈی ایم کی وہ بلند و بالا باتیں جمہوریت کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. جیسے اقتدار نظر آیا تو وہ تمام چیزیں آج پیچھے چلی گئی. تو پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے اوپر ایک نیشنل ایجنڈا طے ہو، اور ہم سیاستدانوں کو اپنی روش بدلنی پڑے گی. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر تو مقصد اپوزیشن کی سیاست کا یہی ہے کہ ہم نے واپس اقتدار میں آنا ہے، تو پھر یہ تو دائروں کا سفر ہے. دائروں کا سفر جاری رہے گا، اس کا تسلسل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہمارے جو ڈیموگرافک چینجز ہیں، 64% پاکستان 30 سال سے کم عمر لوگوں کا ہے. نہ ملک میں صحت کا کوئی نظام ہے، نہ تعلیم کا کوئی نظام ہے. لوگ یہاں سے، اب دیکھیں ہر مہینے ہم خبر سنتے ہیں کہ درجنوں پاکستانی ہمارے بچے سمندروں میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر امید ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہم سیاستدانوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ عہدے، یہ اقتدار، اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، اپنے ہدف کو اس سے آگے کا نہیں بنائیں گے، تو پھر میں تو اس دائروں کے سفر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لارجر نیشنل ایجنڈا ہو تو پھر اس پر گفتگو اور پھر سیاست بھی ہو سکتی ہے. سر، آپ جو کہ الیکشن سے پہلے دعوتیں دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی میں آ جائے، ٹکٹ بھی دینے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ رد کر لیا تھا. آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، تو وہ بھی کامیابی نہیں ملی، فارم 45 اور 47 کا چکر ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں، ایک تو وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ کے اندر جو نظر ہوتی ہے وہ ویسے ہی کافی کلیئر ہوتی ہے. لیکن آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست عہدوں کے لیے نہیں. میں تو سینیٹر تھا، میں تو ایوان کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جن عہدوں کے لیے لوگ ساری زندگی تک و دو کرتے ہیں وہ میرے پاس تھے، میں تو وہ چھوڑ کر باہر نکل آیا. تو ایک مقصد کے تحت ایک سوچ ہے، اور سوچ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بڑی سیلفش سوچ ہے میری، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک میرے بچوں کے لیے رہنے کے لیے قابل بھی رہے. اور ہماری جو حرکتیں ہیں سیاستدانوں کی، جو ہم اقتدار دیکھتے ہی ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، ہم اس ملک کی خدمت نہیں کر رہے. ہمیں اس ملک کو اگر دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے، 2 صوبوں میں حالات نہایت مخدوش ہو چکے ہیں. بلوچستان میں جو دل و دماغ جیتنے کی جنگ ہے، اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی. اب کل کا واقعہ ہے کہ وہاں پر چند نوجوانوں نے یونیورسٹی کے باہر اپنی گوادر میں کتابوں کا سٹال لگا رکھا تھا، اس کے اوپر چھاپا مارا گیا، 4 طالب علموں کو حراست میں لے لیا گیا. سوچ پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے. ہم نے اگر ملک کو واپس ڈگر میں ڈالنا ہے تو پھر ناک سے آگے دیکھنا ہوگا، اپنی ناؤں سے باہر نکلنا ہوگا. یہ سوچ ہے اور یہ تقدیر ہے. سر، آپ نے بات کی کہ میں سیلفش ہوں. خان صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھی کسی دور میں بڑے سیلفش ہوا کرتے تھے. اگر فیوچر میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو موقع ملا یا دعوت دی گئی ایک مرتبہ پھر پانی پی گئی کی جانب سے کہ اگر ہماری جماعت میں آئے، شرکت کریں، شامل ہو جائیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑیں گے اپنا؟ ابھی تو ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پر. یہ ایک براڈر اتحاد ہے جس میں معاشرے کے ہر سیگمنٹ کو، چاہے ان کا تعلق وکلاء کمیونٹی سے ہو، مزدوروں سے ہو، کسانوں سے ہو، سول سوسائٹی سے ہو، میڈیا سے ہو، ہر پاکستانی کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور اس پلیٹ فارم سے تقاضا کریں گے. اقتدار اور سیٹیں، اس سوچ سے ہی ابھی باہر نکلنا ہوگا.
اچھا سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے دعوے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ باتیں کرتے ہیں. اقتدار میں جب جاتے ہیں تو وہ سب کچھ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کبھی بھی جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو پرنسپلز جن کی وہ باتیں کرتے ہیں ان کی کنوکشن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، ان میں وہ بلیو نہیں کرتے. اقتدار ہی ہدف ہے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر اصول اور نظریہ وہ قربان کر دیتے ہیں. یہی ان کی تاریخ ہے، یہی ان کی سیاست ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی کہ مقبول ترین لیڈر ہے، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں یا جیل میں؟ کیونکہ فیصل مودا جیسے لوگ جو ایکسپیکٹیشن وہی کرتے ہیں وہ درست بھی ثابت ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب لمبے عرصے کے لیے جیل میں موجود رہے گے. لمبے عرصے تک رکھ لیں انہیں جیل میں، کیا ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ جیلوں میں سیاستدانوں کو رکھنے سے اگر مقبولیت کم ہو جاتی اور سیاستدان اگر انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے تو 8 فروری کو پچھلے سال ہمیں وہ نتائج نہ دیکھنے کو ملتے جو ہمیں ملے. حالانکہ میں تحریک انصاف کے مد مقابل الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن پاکستان کے لوگوں کو سلام ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جس جماعت کی اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، جلسے جلوس، کسی بھی کارنر میٹنگ کی اجازت نہ ہو، اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے بینگن ڈھونڈے، ٹماٹر ڈھونڈے، کریلے ڈھونڈے اور موریں لگائیں. تو پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں جو تضادات کی سیاست ہے کہ جس میں ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، کہ وہ سیاست ختم ہو. بند کمروں کے اندر کیے گئے فیصلے جو لوگوں کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے نظام میں حیثیت کیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے، لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر ہماری یہ حیثیت کسی کے مزارع اور کسی کے ہاری کی ہے کہ جو فیصلے کر کے ہم پہ تھوپ دیں گے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے اور ہمارے آئین نے ان کو یہ حق دی ہے. خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد حکمرانی کا جو اصول ہے ہمارے آئین نے پہلی 2 سطروں میں طے کر دیا ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا، اور ہم ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. ہر الیکشن کے اندر، چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو جس میں RTS فیل کر دیا گیا، 2024 کا الیکشن اس سے بھی بدتر الیکشن ہوا، ہر الیکشن کے اندر عوام کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا. تو پھر وہ سوال تو یہ کریں گے کہ ہماری اس ملک کے اندر کیا حیثیت ہے. تو یہ ہمیں چیزیں بدلنی پڑیں گی. عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ بھی جیل میں رکھ لیں، 10 سال بھی اور رکھ لیں، مقبولیت ان کی اس طرح سیاسی لیڈروں کی کم نہیں ہوا کرتی. سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا چاہیے، ملک کا کاروبار چلے، لوگوں کی صحت، تعلیم، ملک کے اندر خوشحالی، نظام انصاف کو بہتر کرنا، دہشت گردی کو ختم کرنا، لوگوں کے جان و مال کو محفوظ کرنا، یہ سیاست ہے. اس کے اوپر آئیں. بیرسٹر غور اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ رد عمل دے رہی ہے. ISPR کہہ رہا ہے وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی بلکہ سیکیورٹی کی بات تھی. سیکیورٹی کی ملاقات میں بیرسٹر غور کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ نہ کوئی، لیکن اگر سیکیورٹی کی ملاقات ہوتی تو میرے خیال سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو وہیں پر تھے، علی امین گنڈاپور صاحب، بس انہی کی حد تک رہنی چاہیے تھی. ظاہری بات ہے جب آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کریں گے جو چیئرمین ہیں ان کی پارٹی کے، تو پھر اس ملاقات کا تاثر اور جائے گا، اور وہ اور گیا. اور تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا ہے اور آپ کے فورم سے بھی میں کہوں گا کہ ڈیل کی سیاست سے عمران خان بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کی سیاست کو محدود مت کریں. ملک کے حقیقی ایشوز پر آ جائیں تو اس معاشرے میں آپ کا کوئی مخالف نہیں رہے گا، تمام انٹیلیجنسیا، سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہوگی. اب بڑی بات کریں، اور نہیں رکھ سکیں گے یہ زیادہ عرصہ عمران خان صاحب کو جیل میں. ایک غیر مقبول حکومت، غیر نمائندہ حکومت جس کو لوگ اپنا ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں سمجھتے، یہ کتنا عرصہ چل جائے گی؟ نہیں چل سکتی. کوئی مورل سینکشن نہیں ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں. ان کی انٹرنل کانٹرڈکشنز اتنی ہیں. اب پیپلز پارٹی جو نہریں نئی نکال رہے ہیں اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، یہ نہیں رکھ سکیں گے اتحاد کو برقرار. تو بڑے ایجنڈا کی بات ہوگی تو اس کے اوپر سب مل کر چلیں. یہ ڈیل میل کی سیاستیں اور ان کے اوپر خوش ہونا، گڑکنا کہ جی کہ ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. تو اگر میاں نواز شریف صاحب نے 2023 کا 2024 کا جو الیکشن تھا وہ اس بنیاد پر لگا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اور جب آپ بھی یہ کہیں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟
یہ سیاست کی کانٹرڈکشنز ہیں جن کو میرے خیال میں دور کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہ بتائیے گا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب تو وہ ڈیڈ لاک کا بھی شکار ہو گئے. نمائشی کمیٹیاں ہیں یار. اب پیچھے بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اصل مذاکرات تو پیچھے ہی ہوں گے, وہ بھی پیچھے ہی رہے. ابتدا بھی محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس جا کے کی. تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیسے نظام چلتا ہے, کہاں بات چیت ہوتی ہے, اور ہم کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, نمائشی کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, عوام کو یہ لالی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے بااختیار ہیں. کون بااختیار آپ کو سمجھتا ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو بااختیار نہیں سمجھتے. کیا شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو بااختیار سمجھتے؟ وہ تو اللہ اعلان کہتے ہیں کہ جناب میرے لائق کوئی اور خدمت. یہ ہم عوام کو دیکھیں بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, جو انفارمیشن تک رسائی ہے وہ لمحوں میں, سیکنڈز میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. کوئی وہ زمانہ تو نہیں کہ اب پس پردہ آپ چیزیں طے کر لیں اور عوام کو سالہ سال پتہ نہ چلے. اب تو لوگ بول پڑتے ہیں, گھنٹے بعد پاکستان کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے. استحکام پارٹی بنی, اس کی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی آدھے گھنٹے میں پورے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ پارٹی کیوں بنی ہے, کیسے بنائی گئی ہے اور کس لیے بنائی گئی ہے. آج لوگوں سے کہاں باتیں چھپائی جا سکتی ہیں. تو یہ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا. یہ ایک ینگ پاکستان ہے, اس کی ینگ پاکستان کی ایسپریشنز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا. یہ ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں معذرت کے ساتھ یہ 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ملک کہاں چلا گیا, معاشرے کی سوچ کہاں چلی گئی, یہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے. آپ مسلم لیگ نون کے چہرے دیکھ لیں, سارے وہی چہرے ہیں جو 1990 میں ان کی کابینہ کے حصے تھے, آج بھی وہی ہے. بدلنے سے انکار ہے. پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھ لیں, وہی چہرے بدل ہی نہیں رہے. وہ گفتگو ہی نہیں کر رہے کہ جو آج کا نوجوان آج کا پاکستان سننا چاہتا ہے. So therefore I think اللہ کرے کہ یہ ملک آپ کے, میرے لیے, ہم سب کے رہنے کے قابل ہو. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم ٹھیک پالیٹکس کریں گے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹے گی, کیونکہ اس کے بھی سٹیکس ہیں اس ملک میں. اس ملک کے نہ چلنے کا نقصان تو ان کو بھی ہے. اگر ان کے اندر تھوڑی سی فور سائٹ ہو تو ہم جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں ان چیلنجز سے اکیلے نمٹنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ صلاحیت, یہ کنسنسس سیاستدان ہی بنا کر دے سکتے ہیں, بشرطے کہ سیاستدان خود کام کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر وقت اپنے کندھے کے پیچھے نہ دیکھیں کہ یار کہ کوئی چھری نہ گھونپ دے. اور سیاستدانوں میں پھر یہ اہلیت بھی موجود ہے کہ وہ ملک کو نکال سکتے ہیں, انہیں کام کرنے سے. سیاستدانوں میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ بحرانوں سے نکالیں گے. بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. یہ فیصلہ سابق سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اپنے میزبان عادل عباسی کو دی جاتا ہے.